طالب علموں کی ذہانت میں اضافے کے لحاظ سے اور ان کی یادداشت اور قوت فہم اور عقل کو بڑھانے کے لحاظ سے کہ کوئی طالب علم اس ذکر کو جو اللہ کے 5 نام ہیں، المصور، المبدی، المعید، المحیی، الممیت، یہ اگر 40 روز تک 1740 دفعہ روزانہ پڑھے، یعنی اگر اس پوری عبارت کو 1740 دفعہ روز پڑھے 40 روز تک، تو یہ ملتا ہے 2001 ختم، جو احمد تقدسی نیا کی جو کتاب ہے، اس میں یہ ہے کہ اس کی عقل اور ادراک اور فہم میں اس قدر اضافہ ہو جائے گا کہ پھر اسے پڑھنے میں کوئی بھی چیز مشکل نہیں لگے گی۔ تو اللہ کے یہ 5 نام ہیں، انتہائی بابرکت ہیں، ان ناموں کو اچھا یہ بھی نہیں کہ آپ کو مشکل لگے کہ ساری زندگی پڑھنا ہے، 40 روز تک مارک کر کے کیلنڈر کے اندر آپ 1740 دفعہ روز اگر ان کو پڑھ لیں تو کوئی بھی ایسا مشکل مسئلہ نہیں ہے، اور انشاءاللہ ایک توسل آپ نے اللہ کے ناموں سے کیا، ان کی برکت ایسی ہوگی کہ پھر کوئی مشکل نہیں رہے گی۔ ایک تو یہ چیز۔ دوسرا، پڑھائی میں جو اگر کمزور طالب علم ہے، یہ ایک ذکر ہے جسے ذکر حضرت ادریس علیہ السلام کہا جاتا ہے۔ ذکر چہلگانہ حضرت ادریس کے نام سے بعض جگہوں کے اوپر ہے کہ 40 اذکار ان سے منسوب کیے جاتے ہیں۔ اس کو شیخ طوسی نے بھی مصباح المتہجد کے اندر اس ذکر کو لکھا ہے۔ اس کے علاوہ شیخ بہائی بھی حضرت ادریس کے ذکر کو، ویسے تو ان کے 40 اذکار ہیں لیکن اس میں یہ والا ذکر جو ہے لا الہ الا انت یا رب کل شیء و وارثہ، یہ اگر ہر صبح کے وقت ناشتے پر 100 مرتبہ اس ذکر کو اگر کوئی شخص پڑھے تو اس کی کن ذہنی کو دور کرنے کے لیے بہت مجرب ذکر ہے۔ ان روزانہ ناشتے پر 100 دفعہ اس کو پڑھے تو یہ ذکر حضرت ادریس کہلاتا ہے۔ اسی طریقے سے مثلا دن و رات میں ملا کر 804 مرتبہ یا سبوح ہو یا قدوس ہو، یہ اگر پڑھے اور کوشش کرے کہ اس ذکر کو صبح ہونے سے پہلے پڑھے اور ہر چوتھے روز، اور یعنی چوتھے روز صدقہ دے، تو خدا اسے ایک ایسی کرامت عطا کرے گا کہ اس کی کن ذہنی ختم ہو جائے گی اور ذہن بھی بہت تیز ہو جائے گا اس کا۔ یہ رہنمائی گرفتاران جو آیت اللہ آقا نصر اللہ بروجردی کی کتاب ہے، اس کے اندر یہ ذکر لکھا ہوا ہے۔ طالب علموں کو اپنی ذہانت بڑھانے کا ذکر، یعنی یا سبوح ہو یا قدوس ہو، دن اور رات میں 804 مرتبہ، اور صبح ہونے سے پہلے، یعنی جس وقت وہ صبح کے وقت پڑھے گا تو صبح ہونے سے پہلے اس کو جو ہے وہ پڑھے، یعنی ایک تو یعنی رات والا جو پیریڈ ہے وہ صبح ہونے سے پہلے، اور پھر ایک دن میں کسی بھی وقت چاہے تو وہ اس کو پڑھ سکتا ہے۔ اسی طریقے سے ایک ذکر ہے جو آیت اللہ بہجت جس کی بڑی تاکید کرتے تھے، اصلاً وہ حضرت امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام سے مروی ہے۔ اللہم صلی علی محمد، اور وہ حافظہ اور عقل کی نورانیت کو اور سمجھ میں تقویت کے لیے نماز کے بعد اس تسبیح کو پڑھنا چاہیے۔ سبحان من لا یعتدی علی اہل مملکتہ، سبحان من لا یاخذ اہل الارض بالوان العذاب، سبحان الرؤوف الرحیم، اللہم اجلی فی قلبی نورا و بصرا و فہما و علما انک علی کل شیء قدیر۔ یہ اصلاً حضرت امیر کی تعلیم کردہ دعا ہے۔ آقا بہجت اس کی بہت زیادہ طالب علموں کو تاکید فرماتے تھے، یہ قوت حافظہ، علم، فہم، عقل کو بڑھانے کے لیے۔ وہی بات ہم نے کہی جو اس سے پہلے کہ طالب علم کیا کرتا ہے، وہ توسل کرنا، دعاؤں کو ترک کر دیتا ہے، تلاوت قرآن ترک کر دیتا ہے، وہ ان سے متوسل ہونا ترک کر دیتا ہے چیزوں سے، تو پھر کیا ہے، پیچھے رہ جاتا ہے۔ ان کو ایڈ کے طور پر اپنے ساتھ لگا کر، جو ایک بوسٹر نہیں ہوتا ایک لحاظ سے، اس کو بوسٹ کریں گے اس کی عقل و فہم کو یہ اذکار۔ تو بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ ضرورت پیش آتی ہے کہ بعض اوقات ہمارے اپنے اعمال اس قابل نہیں ہوتے ہیں تو ہمیں ایک ایکسٹرا الہی مدد جو ہے وہ درکار ہوتی ہے۔ آیت اللہ وحید خراسانی بھی فرماتے ہیں پہلے لوگ دعائیں کرتے تھے اور ان کی دعائیں آرام سے قبول ہو جاتی تھی، اب ہم یعنی بہت سے علماء صرف ایک بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنے کو دیتے تھے اور اس کا وہ مسئلہ حل ہو جاتا تھا۔ آج کہتے ہیں ہم پورا قرآن پڑھ کے بھی دم کر دیتے ہیں تو ہم میں وہ بات نہیں آ پاتی۔ اس کی وجہ یہی بیان کرتے ہیں وہ کہ ہمیں جو ہے آج کل کا دور جو چل رہا ہے اس کے اندر ایکسٹرا ایک الہی مدد آپ کو درکار ہے، تو اس کے لیے الگ سے آپ کو متوسل ہونے کی ضرورت پیش آتی ہے زیادہ، کہ آپ کہ اپنا عمل اور زبان کے اندر اتنی طاقت نہیں رہی ہے، تو لہٰذا ان اذکار سے ہم مدد لیں۔